السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی لا علاج بیماری لگ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہو، لیکن اگر ہم اسلام کی روح سے دیکھیں تو کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا تھا؟ وہ تو اللہ پاک کے بہت ہی مقرب بندے تھے۔ وہ تو اپنی ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو ہی آزماتے ہیں، ان بندوں کو جو اللہ کے مقرب تو ہوتے ہیں لیکن کچھ ان کے اعمال میں ایسی کمی ہوتی ہے کہ ان کے درجات بلند نہیں ہو پاتے، تو اللہ پاک ان کو مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ وہ صبر سے، تحمل سے، برداشت سے اللہ کا اس فیصلہ جو اس پر آیا، وہ آزمائش، وہ تکلیف جو اللہ کی طرف سے اس پر آئی، صبر کرے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا کہ اللہ سے نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ نماز کی معافی کسی حال میں نہیں ہے، ساتھ ساتھ صبر کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن اکثر لوگ صبر مانگتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ صبر تب ہی کیا جاتا ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے۔ ہمیشہ اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے، اور سب سے بہترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا والی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اس میں دنیا کی بھلائی بھی ہے، آخرت کی بھلائی بھی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، چاہے وہ رزق کی ہو، بیماری کی ہو، ٹینشن کی ہو، تکلیف کی ہو، موت کی ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تمام دنیا مل کر ہمیں کوئی فائدہ دینا چاہے، اگر ہمارا اللہ نہ چاہتا ہو تو نہیں دے سکتا، اور یہ بھی کہ اگر تمام دنیا ہمارا بھلا کرنا چاہے مگر اللہ نے، چونکہ وہ تو غیب کا علم جاننے والا ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کبھی بھی تکلیف نہیں دے سکتی، تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو وہ کیسے اپنے بندے کو تکلیف دے گا؟ جب ہم یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا وہ بہترین لکھا ہے، پھر ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر دکھ برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو ذہن میں نہ رکھیں، اپنے ایمان کو پختہ نہ کریں، اپنے دل کو ایمان کی حلاوت سے میٹھا نہ کریں، تو پھر ہمارے لیے ہر تکلیف جان لیوا ہوگی، پھر ہمارے لیے اس پر صبر کرنا ناممکن ہوگا۔ لیکن جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر اندھیرے کے بعد رات ہے، ہر پریشانی کے بعد سکون ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا رب ہمارے حالات درست نہ کرے گا؟ ہمیشہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھیں، ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، برے سے برے حالات میں بھی الحمدللہ سے بہتر کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ جو اس پر عمل کر لیتا ہے اس کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر نہ تو وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، نہ وہ کسی اور کا احسان لیتا ہے، اور جب اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ پاک ہی اس کو وسیلے بنا کر دیتا ہے۔ اگر ہم کسی انسان سے امیدیں رکھیں گے تو انسان ہماری مدد تو کر دے گا، مگر ساری زندگی ہم اس انسان کے احسان کے تلے دب جاتے ہیں۔